الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب والغد حساب ولا عمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور اگر اوپر کا مائک کام کر رہا ہے، آواز جا رہی ہے، گھر میں بیٹھ کر میری مائیں اور بہنیں اگر بات سن رہی ہے تو میری ماؤں اور بہنوں، اچانک آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اور آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں بیٹھے ہیں. مجھے آج کی اس مجلس میں 3 باتیں آپ حضرات سے کہنی ہیں. نمبر 1، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ گزر گئی. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں بہت ساری عبادتوں کا تعلق اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ کے ساتھ ہے. یعنی چاند کے حساب سے جو مہینے ہیں، ان مہینوں کے ساتھ اور ان مہینوں کی تاریخوں کے ساتھ بہت ساری اسلامی عبادتوں کا تعلق ہے، اس کی بنیاد ہے. اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنا یہ جو اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر ہے، اس کے بارے میں موٹی موٹی 2-4 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور کیوں رکھنی چاہیے؟ اس لیے رکھنی چاہیے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں اور ہمارے اور آپ کے تقریباً سب کے گھر میں بیشتی زیور تو موجود ہی ہوگی، اس کتاب کے مصنف انہوں نے صاف طور پر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا اور جاننا، چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا اور جاننا، یہ مسلمانوں کے اوپر فرض کفایہ ہے. جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، پورے محلے میں کوئی ایک آدمی بھی اگر جنازے کی نماز میں شریک ہو جاتا ہے
تو سب کی طرف سے کافی ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اور آپ شریک نہ ہو. ہم اور آپ شرکت کرتے ہیں تو ہم کو الگ سے ثواب ملتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا اور جاننا یہ فرض کفایہ ہے. آج ہر جگہ انگریزی مہینے کا اور انگریزی تاریخ کا چلن ہے. انگریزی تاریخ یہ اگست کا مہینہ ہے. آج 18 تاریخ ہے. یہ تقریباً سب کو یاد ہے. لیکن یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے کون سا مہینہ ہے اور اس کی کتنی تاریخ ہے، عام طور پہ عوام تو عوام، علماء کو بھی یاد نہیں رکھتی ہے. حالانکہ اس کو یاد رکھنا اور اس کو جاننا فرض کفایہ ہے. اس لیے یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے اور اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے ہیں، اس کی مختصر اتہاس اور اس کی مختصر تاریخ میں آپ لوگوں کو پہلے بتاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ. ان کے پاس ایک تحریر آئی، ایک خط آیا، ایک کاغذ میں کچھ لکھا ہوا لین دین کا معاملہ تھا، اور اس میں شعبان کا مہینہ لکھا تھا. لیکن کون سا شعبان 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، یہ متعین نہیں تھی. مگر اس میں شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا. ایک کاغذ یہ. دوسرا، یمن کے گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک لیٹر لکھا، خط لکھا، اور اس میں یہ کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کی طرف سے جو فرمان آتا ہے، آپ کی طرف سے جو تحریر اور لیٹر آتا ہے، اس میں آپ کا دستخط تو ہوتا لیکن اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اسلامی ایک کیلنڈر کا وجود، اسلامی کیلنڈر وجود میں آ جائے. ایک تاریخ پر اور ایک کیلنڈر پر تمام مسلمان اتفاق کر لیں. ان 2 وجوہات کی بنیاد پر، اور بھی ہو سکتا ہے کوئی وجہ سامنے آئی ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میٹنگ بلائی. تقریباً تمام بڑے بڑے صحابہ میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں، اور مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی کوئی کیلنڈر اور کوئی سال ہونا چاہیے یا نہیں. سب لوگوں کے رائے گیری کہ یقیناً اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے. ہم مسلمانوں کا مستقل ایک مہینے کا، سال کا اور تاریخ کا حساب ہونا چاہیے. تو اسلامی کیلنڈر کی ابتدا اور آغاز کہاں سے ہو؟ جب اس سلسلے میں بات آگے بڑھی تو 5 طرح کی بات آئی. میں آپ لوگوں کو صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں، کچھ ذہن میں رکھیے گا. بعض حضرات نے کہا کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال وہ ہونا چاہیے جس سال میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی. اسلامی سال کا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال وہی ہونا چاہیے. ایک رائے. دوسری رائے یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، یعنی آپ کی پیدائش کے 40 سال کے بعد، جب آپ کی عمر 40 سال تھی تب آپ کو نبوت ملی، وہی سال اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہونا چاہیے. تیسری رائے یہ آئی کہ ایک واقعہ، زبردست ایک واقعہ ہوا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ، ان کے دل میں خیال آیا کہ دنیا کے سارے لوگ حج کرنے کے لیے زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کفار اگرچہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے،
ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اپنے عقیدے کے حساب سے حج کرتے تھے۔ تو ابرہہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ سارے لوگ مکہ پہنچتے ہیں، حالانکہ میری طاقت اور میرا پاور زیادہ ہے، لہذا یمن کے اندر ہم ایک خانہ کعبہ کی طرح ایک عمارت بنائیں گے اور سارے لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آئے، اور خانہ کعبہ کو ہم اپنے لشکر فوج کے ساتھ جائیں گے، حملہ کریں گے، نعوذ باللہ اس کو منہدم کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ تو ہاتھیوں کا لشکر لے کر اور بہت سارے لوگوں کو لے کر خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے وہ آئے تھے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ فیل کے اندر بیان کیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو جس سال میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے ہوئی کہ وہی سال اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہونا چاہیے۔ 3، چوتھی رائے یہ آئی کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس دنیا سے آپ پردہ فرما کر چلے گئے، اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال وہ ہونا چاہیے۔ 5ویں رائے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ اسلام کا بول بالا اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت ہجرت کے بعد ہوئی، لہذا جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، وہی سال اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہونا چاہیے۔ تمام صحابہ کرام کو یہ رائے اچھی لگی اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہجرت کے سال کو قرار دیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 40ویں سال نبوت ملی، اور اس کے بعد 13 سال تک آپ مکے میں رہے۔ جب آپ کی عمر شریف 53 سال ہو گئی تو آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور وہی سال اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہوا۔ اب بات یہ آئی کہ پہلا سال تو متعین ہو گیا، لیکن پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ یہ جو 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول سے لے کر ذی الحجہ تک، یہ مہینے زمانے جاہلیت میں بھی تھے، ان کے یہاں بھی مہینوں کا یہی نام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ گڑبڑی کرتے تھے، مہینوں کو گننے میں یا مہینوں کی ترتیب میں وہ لوگ گھوٹالا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ وہ گھوٹالا کیا کرتے تھے؟ سال کے 4 مہینے ایسے تھے کہ جن کے اندر وہ لوگ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرتے تھے، باقی 8 مہینہ خوب کشتہ کشتی اور خوب لڑائیاں ہوتی تھی۔ اب 4 مہینے کون کون سے تھے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کا چوتھا مہینہ تھا رجب کا۔ یہ 3 مہینہ لگاتار۔ کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ لڑ رہے ہیں، 2 مہینہ تک لڑائی کیا، اب یہ 2 مہینہ تک لڑائی نہیں کیا، ذی قعدہ اور ذی الحجہ لڑائی نہیں کیا، بدن میں گویا کہ کھجلی ہو جاتی تھی، اور دل میں خیال آتا تھا کہ نہیں 2 مہینہ تو بغیر لڑے ہوئے ہم نے گزار دیا، اب یہ تیسرا مہینہ جو آئے گا اس میں ہم کو لڑنا ہے۔ حالانکہ تیسرا مہینہ محرم کا ہوتا تھا، اور محرم میں لڑائی ان لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی، مگر وہ لوگ آپس میں بیٹھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان سال محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا اور سفر کا مہینہ پہلے آ جائے گا۔ لڑنے کے لیے محرم کو مؤخر کر دیتے تھے، اس کو پیچھے کر دیتے تھے، اور پیچھے آنے والے مہینے کو آگے کر دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ امسال سفر پہلے آیا اور محرم بعد میں آئے گا، اور پھر اس مہینے میں لڑائی کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ جو مہینے کو آگے پیچھے کرنا ہے یہ بہت خطرناک ہے اور کفر بالائے کفر ہے، یعنی یہ بہت بڑے کفر کی بات ہے۔ بہرحال
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے یہ پیش کی کہ محرم کا مہینہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے، اسلامی کیلنڈر کے سال کا پہلا مہینہ، یعنی سال کی شروعات یہیں سے ہونی چاہیے۔ یہ بات طے پا گئی، اور یہ بات طے کب پائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ سن 17 ہجری کے جمادی الاخری میں یہ مشورہ ہوا اور اس کو متعین کیا گیا، فکس کیا گیا 17 ہجری کے جمادی الاخری میں، گویا کہ ہجرت کے تقریباً 17 سال کے بعد صحابہ کرام نے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ڈالی، اور آج 1443 چل رہا ہے، یعنی 1443